سے انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے ایک بڑے بزرگ تھے ابو عبداللہ اندلسی، بڑے زاہد تھے، عارف باللہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث اور تفسیر کے بھی بڑے امام تھے۔ قرآن کریم کی ساری قرات کی جو روایتیں ہیں انہیں یاد تھیں، ساری روایتوں میں قرآن پڑھ لیتے تھے، اور 30,000 احادیث انہیں یاد تھیں، اور اہل عراق کی کثیر تعداد ان کے تلامذہ تھے اور ان کے مریدین تھے۔ تو حضرت کا ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہیں سفر کرنے کا، تو تلامذہ بھی ساتھ ہو گئے، مریدین بھی ساتھ ہو گئے، جن میں حضرت جنید بغدادی بھی شامل تھے، حضرت شبلی بھی شامل تھے۔ تو حضرت شبلی کا بیان ہے کہ راستے میں ایک عیسائیوں کی بستی سے ہمارا گزر ہوا، تو ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو بستی کا ہم نے چکر لگایا پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو ہم نے مندر دیکھے، گرجا دیکھا، اس میں وہ لوگ بہت سے لوگ جمع تھے اور باطل پرستی میں مبتلا تھے، تو ان کی اس گمراہی کو دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ ہم آگے بڑھے، آگے بستی کے کنارے پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے پر کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں، اور سردار کی حسین و جمیل لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ تو حضرت جو ہمارے بزرگ تھے ابو عبداللہ اندلسی، ان کی نظر سردار کی لڑکی پہ پڑ گئی، تو اس پہ فریفتہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت کو کیا ہو گیا۔ حضرت سے میں نے ہی پیش قدمی کی، اور حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جو آپ کی خاموشی ہے، جو آپ کی حالت کی تبدیلی ہے، اس سے ہم سب لوگ پریشان ہیں، کیا معاملہ بنا؟ تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے کہا کہ میں کب تک تم سے اپنی حقیقت چھپا کے رکھوں گا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اس لڑکی پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں اس کی محبت سما گئی، اور میرے دل میں جب اس کی محبت سما گئی تو اب اس بستی کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے دل سے ہدایت نکال لی گئی ہے، اور مجھ سے وہ جو فیضان تھا وہ سب چھین لیا گیا ہے، اب میرے بس میں یہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا اب تم جا سکتے ہو، مجھ سے جدا ہو سکتے ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہم سب کے سب واپس آ گئے، بڑے روئے، افسوس کیا۔ سال کے بعد ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ جا کر معلوم کریں کہ ہمارے شیخ کا کیا بنا ہے، بزرگ کا کیا بنا ہے۔ کہتے ہیں بستی میں آئے تو بستی والوں نے بتایا کہ اس آدمی نے رشتہ طلب کیا تھا سردار سے، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ 1 سال جنگل میں تم خنزیر چراؤ گے پھر تمہیں رشتہ ملے گا، اور اس نے یہ بات منظور کر لی ہے، اس وقت وہ تمہیں جنگل میں خنزیر چراتے ہوئے ملیں گے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں ہم نے جنگل کا رخ کیا اور جا کر دیکھا شیخ کی حالت کیا تھی، سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے، کمر میں زنار باندھی ہے، اور وہ عصا جس عصا کے سہارے کبھی خطبہ دیتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، آج اس عصا کے سہارے خنزیر چرا رہے ہیں۔ تو شبلی فرماتے ہیں میں نے کہا شیخ اتنے علم و فضل کے ہوتے ہوئے آپ کی یہ کیا حالت بن گئی؟ تو انہوں نے رو کے کہا اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے فضل کے طالب بن کر رہو، کبھی غرور اور تکبر نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ کیا بنی کہ آپ کی حالت کیسے تبدیل ہوئی؟ پھر انہوں نے اس وقت زارو قطار کہتے ہیں روئے، معافی مانگی، انہیں پھر معافی مل گئی، پہلے سے بھی زیادہ علم و فضل سے نوازا گیا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جو آپ پر آزمائش آئی، اتنی بڑی ابتلا آئی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو کہا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ جب ہم عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھا وہ باطل پرستی میں مبتلا ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے کہا میرے دل میں اس وقت تکبر پیدا ہوا کہ دیکھو ہم تو موحد ہیں، ہم تو مومن ہیں، یہ کیسے احمق ہیں، یہ کیسے جاہل ہیں کہ بے شعور چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں بڑائی پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا۔ تو بس اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ توحید، یہ نیکی کی توفیق، یہ تیرا کوئی ذاتی کمال ہے؟ ہماری ہی توفیق سے ہے، یہ ہماری ہی دین ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چھین سکتے ہیں۔ کہتے اسی وقت میرے دل سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اڑ گیا، وہ حقیقت میں میرا ایمان تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا، وہ ہدایت تھی جو مجھ سے سلب کر لی گئی۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے،
یہ بڑائی صرف میرے رب کو ہی جچتی ہے۔ تو فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے تو پھر اپنی آنکھ کی دو چیزوں سے حفاظت کر۔ نمبر 1، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اور نمبر 2، جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچا کے رکھنا۔ جن چیزوں کی طرف نظر اٹھانا اللہ نے نظر اٹھانا حرام قرار دیا ہے، اپنی نظر کو ان چیزوں کی طرف نہ اٹھانا، تجھے جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ 6 باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ جو شخص ان 6 باتوں پہ عمل کرے گا اسے جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ 2 کا تعلق دل سے ہے کہ دل کو کینہ سے بچانا اور دل کو حسد سے بچانا۔ 2 کا تعلق زبان سے ہے، زبان کو غیبت سے بچانا، زبان کو جھوٹ سے بچانا۔ 2 کا تعلق آنکھ سے ہے کہ اس آنکھ سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اور اس آنکھ سے وہ چیز بھی نہ دیکھنا جس کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس شخص میں یہ 6 باتیں ہوں گی اللہ جل شانہ اسے جنت میں اپنے نبی کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ 1-2 عمل ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے، اعمال تو بہت سے ہیں، 2 ذرا سماعت فرما لیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی ضرورت مند آدمی کی، حاجت مند آدمی کی حاجت پوری کرتا ہے، قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ تلے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو میں ترازو اعمال کے پاس کھڑا ہوں گا، اگر کمی واقع ہوگی تو میں سفارش کر دوں گا۔ تو کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، حاجت پوری کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس وقت جو ملک کے ہمارے موجودہ حالات ہیں، کچھ علاقوں میں سیلاب کی ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے، ان علاقوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم ہمدردی کریں، ترس کریں اور ان کی حاجات کا خیال رکھیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں نصیب ہو، اور ایک انسانی ہمدردی یہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو، اس کو ہم پورا کریں۔ اور دوسرا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اتنا ہی خوبصورت اس کی فضیلت ہے، فرمایا قیامت کے دن میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، صبح و شام 3 مرتبہ جو شخص یہ کلمات کہے گا، اس کی عادت بنائے گا، فرمایا میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔